پی آئی اے کی نجکاری، عدالت کے حکم کے بغیر ترقیاتی پروجیکٹ پر پابندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، ملکی صورتحال کے اوپر یوں تو بہت سارے معاملات ہیں، جس میں خاص طور سے اہم ایشو آج کل جو چل رہا ہے وہ ہے غیر قانونی مقیم باشندوں کی پاکستان سے منتقلی۔ اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغان باشندوں کی شامل ہے، اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے بھی لوگ پاکستان میں بڑے عرصہ دراز سے غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری زندگی کی سہولیات غیر قانونی طور پر رہنے والے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور جن کا حق ہے جو پاکستان کے شہری ہیں وہ اس حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں خاص طور سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو ایک ٹمپریری حکومت ہے، جو ایک جو ہے خاص مقصد کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے کہ جناب علی حکومت بنائی جائے، اور اس حکومت کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر الیکشن کرائے جائیں، نگراں حکومت۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ نگراں حکومت کو کس نے یہ اختیارات دے دیا کہ وہ ملک کی مستقبل کے بڑے بڑے فیصلے جیسے نجکاری جیسے فیصلے کرے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو پاکستان کی ایک بہت بڑی ادارہ ہے، اس کو وہ نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی چیزوں کو یہ نجکاری کے اوپر جو ہے قانون بنا کر اور جناب علی اس کو عملی جامہ پہنانے کی جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا نگراں حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ جناب علی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جب حکومت سنبھالتی ہے تو وہ جناب علی ایسے اقدامات کریں جو پاکستان کے لیے ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوتا ہے، جو کہ عوامی نمائندہ حکومت جو آتی ہے یہ تو اس کے اختیارات ہیں۔ قانون میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی میں توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو نگراں حکومت ہے جو اقدام اٹھا رہی ہے وہ کیا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب خاص طور سے توجہ فرمائیں۔ دوسری طرف جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جناب علی اسلام آباد حکومت نے جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے لانچنگ کی اوپر پابندی لگا دی ہے کہ جناب علی جو موجودہ حکومت ہے، نگراں حکومت ہے، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سطح کے سرکاری یا غیر سرکاری نیم سرکاری پروجیکٹ کو لانچ کرے اور اس جناب علی پروجیکٹ کو سلسلہ چلایا جائے۔ عدالت کی اجازت کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ نگراں حکومت جو آئی ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آئی ہے، ملک کی پالیسیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتی نگراں حکومت۔ نگراں حکومت صرف ٹائم بار کرتی ہے کہ الیکشن کے اندر الیکشن ہو جائے اور جو عوامی نمائندہ حکومت ہے وہ آ کر چارج سنبھالے اور اپنے جو ہے پروگرام کو ترتیب دے، جو اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے مطابق، جو پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو وہ منصوبے اپنے ذہن میں لے کر آتی ہے، جو ان کا ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن نگراں حکومت جو ہے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے۔ سو موٹو نوٹس بھی لے سکتے ہیں، وہ ان کو لینا چاہیے۔ اگر سو موٹو نوٹس نہیں بھی لیتے تو بھی جو ہے فل بینچ تشکیل دے کر ان تمام معاملات کو فوری طور پر جناب علی دیکھیں، جس طرح سے وہ اور بڑے اچھے فیصلے اور بڑے اچھے اقدامات پاکستان کی مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، جس طرح سے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے متعلق ان کے فیصلے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ عوامی نمائندہ حکومت کا ہوتا ہے، جو الیکشن لڑ کر الیکشن جیت کر اقتدار میں آتے ہیں۔ ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جناب علی پاکستان کی مستقبل کے لیے فیصلے کریں اور منصوبہ سازی کریں۔ نگراں حکومت جو صرف 3 ماہ کے لیے آئی ہے اس کا یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے تو وہ شارٹ ٹرم کوئی اگر منصوبہ ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں پی آئی اے کی نجکاری جیسا، اس کے اوپر قطعی طور پر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف افغان باشندوں کے حوالے سے خاص طور سے جو اس وقت ملک کے اندر گہما گہمی چل رہی ہے، اور ہمارے کچھ اداروں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ جناب علی وہ پکڑ دکڑ کر کے اپنے جیب بھی گرم کریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان افغان باشندوں کو جو عرصہ دراز سے یہاں رہ رہے تھے ان کو ان کے ملک بھیجا جائے۔ یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے، اس پر ہم حکومت کو جو ہے سراہتے ہیں اس کے فیصلے کو، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی فیصلہ ہے، جو عدلیہ کا فیصلہ ہے، جو جناب علی ہماری حکومت کا فیصلہ ہے، اور اداروں کو اس میں سپورٹ کرنی چاہیے، اور فوری طور پر جو عوام کو بھی چاہیے
کہ ان کے ارد گرد میں، ان کے گرد و نواح میں جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد ہیں ان کی نشاندہی کرے، تاکہ ان کو فوری طور پر جو 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس سے پہلے ان کو ان کے ملک بھیج دیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے، ڈالر پر قابو کرنے میں، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو بھی ایک اور اقدام اٹھانا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے ذمہ داروں نے کوشش کی ہے، اور اس میں خاص طور سے جنرل صاحب کی جو ہے وہ توجہ رہی، اور انہوں نے خاص طور سے اس پہ اقدامات کیے جناب علی، اور ان کے اقدامات کی روشنی میں ایسا لگا کہ ہم ایک بار پھر لوٹ کر جو ہے اپنے روپے کی قیمت کو جو ہے مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 305 307 سے گر کر جناب علی 280 پہ جو ہے اس وقت آ گیا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کی قیمتوں پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جو ایکسپورٹ پالیسی ہے اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہم دنیا بھر سے جو چیزیں ہمیں منگانی ہے، یعنی امپورٹ کر رہے ہیں، وہ کتنی ہمارے ملک کی اشد ضرورت ہے، وہ صرف وہی چیزیں منگائی جائیں، تاکہ ہمارے ملک سے جو ہے زر مبادلہ باہر نہ جائے، بلکہ ہم جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا ملک، اس پر جو ہے حکومت کو توجہ دینی چاہیے، ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، تاکہ جو ہے زر مبادلہ ہمارے ملک میں باہر سے آ سکے۔ ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری جو پروڈکٹ ہے، اس کی دنیا بھر میں جناب علی اس کو بچانے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے، اور ایکسپورٹ پالیسی کو بہتر بنانا چاہیے، اور ایکسپورٹر حضرات کو سہولیات دینی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کی جو ہے معیشت کو مضبوط کرنے میں زرعی مبادلہ کما کر اہم کردار ادا کر سکے۔ ناظرین، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن کی تیاری ہو رہی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ جناب علی جو الیکشن کے حوالے سے کچھ ترمیم ہوئی ہے، جو الیکشن فارم ہے پریزائڈنگ آفیسر کا، اس میں خانے کے اندر تاریخ اور ڈیٹ وغیرہ اور وقت کا بھی تعین کر دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں، ایسے اقدامات ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، اور جن کو امپلیمنٹیشن کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا، اس کو فائنل کرنے میں 20 اکتوبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو نظر نہیں آ رہا کہ اتنی آسانی سے، اتنی جلدی سے یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، اور یہ نگراں حکومت صرف 3 ماہ کے اندر ہی اپنا کام کر لے گی، ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لہذا میں جس طرح سے بار بار کہتا آیا ہوں کہ الیکشن دور ہیں، الیکشن کا کہیں بھی سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا، حکومتیں کوشش کر رہی ہیں، ایک طرف لوگوں کو فری ہینڈ مل رہا ہے، تو دوسری طرف لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں، پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں، انہیں پابند سلاسل بھی کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں ان کو ابھی تک حکومت جو ہے وہ اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آزادی رائے کے اوپر بھی خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور سے جناب علی انسانیت کی تزلیل کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ کسی کو بلا عذر جو ہے وہ پابند نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، کسی کو جو بغیر کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر اور جرم کی نشاندہی ہوئے بغیر کسی کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہماری عوام کو یہ خصوصی طور پر توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔